Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وقال في مقام آخر الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے شہیدے بن جاؤ. میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھتے اور قرآن کریم کے درد کو سمجھتے، عربی سمجھتے، تو میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر جو میرا اللہ کا پیار ہے اپنے بندے پر، آپ اس کا اندازہ میرے بھائی نہیں لگا سکتے. جیسا کہ کسی کا لڑکا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اگر باپ کچھ اس سے کام لینے کے لیے اس کا نام پکار کر کہے کہ عمر، عبداللہ یہ کام کرو، تو اس نام کو پکارنے میں میرے بھائیوں اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا کہ باپ اپنے بچے کو کہے بیٹا، بیٹی تو یہ کام کر. بیٹا لفظ میں جتنا میرے بھائی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اتنا اپنے بچے کا نام لے کر پکارنے میں نہیں ہوتا. یہ آیت میرے بھائیوں اسی بات پر دلالت کر رہا ہے
میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے میرا اللہ یہ بھی کہہ رہا کہ اے میرے بندو تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف امت محمد پر ہی روزہ فرض ہے، صرف امت محمد پر ہی روزہ فرض کیا گیا ہے، نہیں، کما کتب علی الذین، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ میرے بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک روزہ قوموں نے رکھا ہے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کی آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کا زمانہ میں میرے بھائیو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ آپ کتابوں کو اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائیو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چیزوں کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں تم یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تاریخ اٹھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر جو روزہ فرض تھا 30 دن کا روزہ فرض تھا، اور 30 دن کا اعتکاف تھا، نہ وہ سحری کر سکتے تھے نہ افطاری کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر مسلسل 30 دن کا روزہ فرض تھا۔ اندازہ کریں، جا کے پوچھو ریگستان والوں کو، پہاڑ والوں کو، گرمی کے موسم کا روزہ کیسا ہوتا ہے، کیسے وہ میرے بھائی روزہ رکھتے ہوں گے، نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزہ۔ پھر آپ اور آگے چلے، دوسرے نبیوں کا قصہ اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی میرے بھائی امت کے اندر روزہ فرض تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گاؤں لے کر آئی عیسیٰ علیہ السلام کو، جب لوگوں نے تہمت لگایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر، اے مریم تیری نہ شادی ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آج میرا روزہ ہے، اس کے سلسلے میں میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو روزہ فرض تھا، وہ روزے کی حالت میں کوئی بھی بات کسی سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے بھائی ہم تو بات بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ کہ جب میرے اللہ کو فرض کرنا ہوا، اس امت سے میرا اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا اس امت سے محبت کرتا ہے، ڈائریکٹ روزے کو فرض نہیں کر دیا گیا جیسے شراب کے اوپر حرمت لاگو ہوا۔ پہلے میرے اللہ نے کہا شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ پھر میرے اللہ نے کہا شراب نماز کی حالت میں نہ پیا کرو۔ پھر اللہ نے ڈائریکٹ اس کے اوپر حرام کا وہ فتویٰ لاگو کر دیا کہ شراب آپ نہیں پی سکتے، شراب کا پینا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امت محمد پر روزہ آیا، ڈائریکٹ روزے کی فرضیت لاگو نہیں کیا گیا۔ جب روزہ آیا عاشورہ کو روزہ، مہینے کے 3 دن روزہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے مہینے کا روزہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ ہر کسی کو رکھنا ہے، لیکن طاقت کے مطابق اگر کوئی شخص مالدار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دیا کرے۔ جب مالداروں نے بدبختوں نے دیکھا ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس تو روپیہ پیسہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے میں غریب لوگ روزہ رکھنے لگے اور مالدار بدبخت روزے کا فدیہ دے دیا کرتے تھے۔ جب میرا اللہ نے دیکھا لوگ اپنا دماغ چلا رہے ہیں، پھر میرا اللہ نے روزے کی فرضیت نازل فرما دیا۔ میرا اللہ نے کہا قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھیے، میرا اللہ اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلو۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اب تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر شخص کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں رکھتا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا پڑے گا۔
میرے بھائیوں، پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو نازل کیا تو لوگ سحری نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کھانے سے منع فرمایا تھا، اور افطاری اس وقت تک جب تک آپ نہ سوئے۔ افطاری کب لاگو ہوا، سحری کب لاگو ہوا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صحابی کا نام آتا ہے جس کا نام عمرو قیس نام ہوتا ہے، قیس بن عمرو۔ وہ ریفارمر ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ شام کو تھکا ماندہ گھر آتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی بیوی سے افطاری کے لیے کھانا مانگتا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں پڑوسی کے یہاں جا رہی ہوں، اگر وہاں کچھ مل گیا تو میں لے کے آتی ہوں۔ بیچارہ تھکا ماندہ تھا، بیچارہ سو گیا۔ اس کی بیوی جب آتی ہے تو میرے بھائی وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب لوگ افطاری کب تک کر سکتے تھے؟ جب تک کہ ان کو نیند نہ آ جائے۔ وہ صحابی سو گئے، ان کو اٹھایا، وہ صحابی کہتے ہیں تو اب تو میں سو گیا، اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ افطاری کے بعد جب تک جگے رہے اس وقت تک کھا سکتے تھے، جیسے آپ کو نیند آ گئی اس وقت سے آپ کا روزہ شروع۔ بیچارہ پھر بھوکے پیٹ روزہ رہ گئے۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے عدالت میں آیا۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، چند صحابہ کرام گئے رات میں اور اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اس کی بیوی جب تک کہ سونے کا ٹائم تھا، یہ بات اللہ کی عدالت میں پہنچا، اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچا۔ اب ہم کیا کریں؟ صحابہ پوچھ رہے اللہ کے رسول، جب سے ہمارا روزہ شروع ہوتا تھا ہم سو گئے تھے، پھر بھی ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کچھ جواب نہ دیے۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، اے لوگوں اب تم افطاری بھی کر سکتے ہو، رات میں جو چاہو وہ کر سکتے ہو، پوری رات کھانا کھا سکتے ہو، پورے رات پی سکتے ہو، لیکن سحری بھی اب تم کو کھانا پڑے گا۔ سحری کے بعد تمہارا منہ بند، نہ تو اپنے بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، نہ کچھ کھانا کھا سکتے ہو، نہ کچھ پی سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، روزہ صحابہ کرام سے روزے کی فضیلت کو پوچھو۔ جب صحابہ کرام بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے تھے ان کی کیا حالت ہوا کرتی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے میرے بھائی اتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا افطاری بھی ہم کریں گے، سحری بھی ہم کھائیں گے، رات میں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم سحری کھا لیں اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، یہ ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں دن میں منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ، رمضان کے معنی جلانے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر روزے دار کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا رمضان مہینہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ رمضان کے معنی جلانے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی فرضیت کو، روزے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہو حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے، بات تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن زبان محمد کی ہوتی ہے، یعنی بات اللہ کی ہوتی ہے، وہ بات اللہ کے نبی کے زبان سے نکلتی ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث قدسی بیان فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا خود بدلہ عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کے لیے ہوں۔ میرے بھائیو، جو اللہ روزے دار کا ہو جائے اسے کسی دوسرے کی کیا پرواہ، اسے جنت کا نہ ملنے کا کیا پرواہ، جہنم سے کیسا خوف۔ آپ لوگوں نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کھیت میں
ایک درخت لگا رہے، پھل کا درخت۔ ہارون رشید اپنے سواری کو روک کر اس بوڑھے میاں سے کہتے ہیں کہ بوڑھے میاں، آپ کی عمر تو ختم ہونے والی، نہ جانے کب آپ اللہ کو پیارے ہو جائے، یہ درخت لگانے کا کیا فائدہ؟ آپ اس کا پھل کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے؟ وہ بوڑھے میاں جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پہلے لوگوں نے، ہمارے آبا اجداد نے پھل لگائے تھے، اب ہم نے اس کا پھل کھایا ہے، اب میں پھل لگا رہا ہوں اور آنے والی نسل اس کا پھل کھائیں گے۔ یہ بات، یہ جواب اس بادشاہ کو، ہارون رشید کو اتنا پسند آیا، اس کو میرے بھائی 1000 درہم ہارون رشید اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بوڑھے میاں جواب دیتے، بابے جواب دیتے، اے ہارون رشید، ہمارے بڑے نے پھل لگایا تھا، ہم نے پھل کھایا، لیکن میں نے پھل لگایا لیکن اس کا پھل میں نے خود کھا لیا۔ پھر یہ جواب ہارون رشید کو بہت پسند آتا، پھر اس کو 1000 درہم دے دیتے۔ پھر بوڑھے میاں کہتے ہیں، اے ہارون رشید، بادشاہ سلامت، ہمارے پہلے نے آبا و اجداد نے پھل لگایا تھا، ہم نے پھل کھایا، لیکن میں نے درخت لگایا ہے، میں اس کا درخت کا ڈبل پھل کھا چکا ہوں۔ پھر میرے بھائی ہارون رشید کو یہ جواب پسند آیا، پھر اس کو 1000 درہم دے دیتے ہیں۔ اس کے وزیر نے کہا ہارون رشید کو بادشاہ کو لے کے چلو، نہیں تو انہوں نے سارے کے ساری مال و دولت یہی ختم کر ڈالیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ ہارون رشید کو اس بوڑھے میاں کا جواب پسند آ گیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان کا روزہ میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میرا اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کتنا میرا اللہ عطا کریں گے آپ اس کا میرے بھائیو اندازہ نہیں کر سکتے۔ محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مال و دولت، ہیرے جواہرات اپنے وزیروں کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا جس کو جتنا چاہے لے سکتے ہو۔ سارے لوگ اس پہ لڑنے لگے، چننے لگے ہیرے جواہرات، اور اس کا ایک نوکر، ایک وزیر ایاز اس کے پیچھے چل لیا۔ ہارون، اس بادشاہ نے محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز، تجھے روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ وہ ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے آپ مل گئے، مجھے دوسرے چیزوں کی کیا ضرورت؟ مجھے وہ سارے کی ساری مال و دولت خود ہمیں مل جائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، میرا اللہ کہتا ہے جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کے لیے ہوں۔ میرے بھائیو، روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ رحمت کا عشرہ میرے بھائیو 6 دن گزر چکے، گنے چنے 4 دن بچے ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت میرے بھائی ہم سمجھیں، لیکن کون سمجھے گا؟ سمجھنے کو ہم تیار ہے ہی نہیں، خود اپنے آپ کو مفتی بنا پھرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، پہلا جمعہ، مجھے گن کے بتاؤ کتنے ہمارے محلے کے لوگ ہیں؟ افطاری میں آ جانا، جگہ نہیں ملے گی۔ کتنے سے گنے؟ نہیں گننے میں آپ 2-3 گن لیں گے۔ محلے کے لوگ ہمارے معلوم ہے کون کدھر سے آتے ہیں، بولتے رہے، چیختے رہے، روزے کی حالت میں امام مؤذن چیختے رہے، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ کتنے بھی فضیلتیں سنائے، قرآن سے سناؤ، حدیث سے سناؤ، اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ہم نے حرام لقمہ کھا کے اپنے دل کے اوپر زن لگا لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے بارے میں، حرام لقمے کے بارے میں، جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا کے اندر حرام کھاتا ہے، سود خور ہو، پہلے سے لوگ دور سے پہچان لیں گے، اس لیے کہ انگلی کے جتنا یہ انگلی موٹا ہے، اتنی موٹی اس کی پیر ہوگی، اور پیٹ اس کا مسجد کے گنبد کے بڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا گر جائے گا، کھڑا ہوگا گر جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں موٹے لوگوں کو جو نہ جانے حرام کھاتے یا حلال کھاتے، وہ زیادہ دور نہیں چل پاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں۔ قیامت میں اس کا پاؤں انگلی کے بقدر موٹا ہوگا اور پیٹ گنبد کے برابر۔ اندازہ کریں وہ کیسے چل سکتا ہے، اور اس کا پیٹ میرے
بھائیوں آئینے کے بقدر شیشے کے جیسا صاف ہو جائے گا، اور اس پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، لوگ دور سے جان جائیں گے کہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، وہ سانپ اور بچھو اس کو پیٹ کے اندر اندر ماریں گے، جس کو میرے بھائی سر میں درد ہوتا ہے یا باڈی کے کسی پارٹس میں درد ہوتا ہے، جب اندر سے کسی کو درد ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کتنی درد اس کو محسوس ہوتی ہے۔ کتنوں بیان کریں، سمجھنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ اگر اللہ فرشتوں کو بھیج دے پھر بھی یہ قوم نہیں سمجھے گی، بنی اسرائیل کی طرح ضرور قیل قال کرے گی، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ آسمان سے کھانا اتارا تھا، من سلوا، اس کو پکی پکائی کھانا مل رہی تھی، لیکن بدبخت قوم نے اس میں بھی قیل قال نکال دیا۔ ہمیں دنیا کا کھانا چاہیے، ہمیں ملک مسلم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح یہ قوم ضرور قیل قال کرے گی۔ ہر امت محمدیہ میں جا اب نکل جائیں، ہر شخص علماء سے زیادہ جاننے والے ہیں نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت۔ خود آپ ایک گھنٹہ آپ کے سامنے ہو تقریر کرنا شروع کر دیں گے، معلوم ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، جمعے رمضان میں بھی پہلے نہیں آئیں گے، آخر میں آئیں گے۔ اگر 5 منٹ زیادہ تقریر کر دیے، پیٹ میں درد، یہ حضرت زیادہ بیان کر دیتے ہیں، فالتو کی باتیں، ہم جمع مسجد جا کے نماز پڑھیں گے۔ تف ہے مسلمانوں تمہاری عادت پر، تمہاری حالت پر، تم سے تو بڑا بے وقوف، تم سے تو بڑا غدار اس دنیا میں کوئی قوم نہیں آیا۔ اگر میرے نبی نے قیامت کے دن تمہاری شکایت کر دی، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ربا یہ مجرم ہے، میں نے قرآن کریم اسے خون سے لکھ کر دے کے آیا تھا، اس قوم نے اس قرآن پہ نہ عمل کیا، نہ پڑھا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، اس وقت آپ کو فرشتوں کی مار سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر میرے نبی نے شکایت کر دی، ربا یہ مجرم ہے، میں نے یہ قرآن اسے طائف کے میدان میں اپنے اوپر پتھر کھا کے دے کے آیا تھا، لیکن اس بدبخت قوم نے اس قرآن پہ نہ عمل کیا، نہ دوسروں کو عمل کرنے دیا۔ آج تو مسلمان دوسرے روزے دار کے سامنے خود کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں گئی ہے مسلمان تیری غیرت؟ آج روزہ رکھنے کے لیے کہو، میں نے کئی نوجوانوں سے، کئی مسلمانوں سے سنا، کہتے ہوئے سنا، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ کیا میرے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی؟ ایک ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے، احد پہاڑ سونا ہو جاتا۔ کیوں میرے نبی پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیوں میرے نبی نے روزہ رکھنے کی تلقین کی، ترغیب دیے؟ صحابہ کرام نے کیوں اپنے دودھ پیتے بچوں کو روزہ رکھوایا؟ اٹھاؤ تو تاریخ، دیکھو تو کتابوں کو، صحابہ کرام میرے بھائی اپنے دودھ پیتے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو صحابہ کرام روئی کے کھلونے سے اس کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت قریب آ جاتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان کے سر میں بھی درد آیا، روزہ ختم، پیٹ میں درد آیا، روزہ ختم۔ کیوں؟ پیٹ میں درد ہے، مر نہیں جاؤ گے، روزہ فرض ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر تمہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی اگر طاقت نہیں، اشارے سے پڑھو۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ فرض ہے، نماز کی طریقے سے ہر حالت میں تمہیں رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ مجبوری میں معاف ہے۔ کیسی مجبوری؟ اگر تم کو معلوم ہو جائے اگر میں نے روزہ رکھا تو میں مر جاؤں گا، تب اگر تمہیں معلوم ہو جائے اگر میں رمضان کا روزہ رکھ لیا میں جاگنے کے عالم میں پہنچ جاؤں گا تو پھر آپ لوٹ سکتے ہیں، نہیں رکھے لیکن آج سر میں درد ہوا، روزہ ختم۔ خدا را میرے بھائیو کچھ تو شرم کرو۔ اب اس سے بدتر آپ کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں، پوری دنیا میں آج تمہاری تھوتو ہو رہی، آج دنیا میں مسلمان کا نام گالی کے طور پر استعمال کیا جا رہا۔ کتنے آپ کو روزے کی فضائل بتائے، رحمت کا عشرہ، میرے بھائی اتنا مبارک عشرہ چل رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں
سال کے 11 مہینے تم اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، مغرب کے ٹائم دعا کرتے ہو، جمعے کے دن خطبے کے ٹائم دعا کرتے ہو یا اللہ میری دعا قبول فرما لے، لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ کی رحمت خود تمہیں تلاش کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے۔ لیکن کون ہے آج اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے، اللہ کی رحمت تلاش کرے، اللہ کی رحمت کو اختیار کرے؟ اے بھائی رحمت کا مہینہ ہے، میں نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں اگر اللہ سے چاہے جتنا دعا کر لے، جتنا دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کم سے کم ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں نبی فرما رہے خدا کی قسم میرے نبی کی زبان جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ارے میرے بھائی روزے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں روزے دار کی اہمیت کو بتانے کے لیے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی، چہیتے نبی، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ کو توریت دینا ہوا، نازل کرنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تجھے کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پھر میرے اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھے ویسے میں کتاب نہیں دے دوں گا، تجھے 1 مہینہ 30 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہ افطاری کرتے نہ سحری کرتے، 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے میں تو کلیم اللہ ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا ہوں، میں نے 30 دن کا روزہ رکھا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، میرے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہے، میں جب اللہ سے بات کروں گا ہو سکتا ہے میری منہ کی بدبو میرے اللہ کو ناپسند ہو۔ اس لیے میرے بھائیو کتابوں کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام گھاس کے سہارے سے، کسی لکڑی کے سہارے سے اپنے منہ کے بدبو کو صاف کر دیتے ہیں۔ فوراً میرے اللہ کا وحی نازل ہوتا اے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا، تم نے منہ کے بدبو کو کیوں صاف کر دیا؟ اے موسیٰ تجھے کیا معلوم نہیں روزے دار کی منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اے موسیٰ تم نے منہ کے بدبو کو صاف کر دیا، تیری سزا یہ ہے پھر تجھے 10 دن کا اور اضافہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ پھر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام 10 دن کا اور روزہ رکھتے، اس کے بعد میں اللہ توریت ان کے اوپر نازل فرماتے، توریت کتاب دیتے ہیں۔ روزے کی تو اتنی اہمیت ہے میرے بھائی، لیکن آج ہم نے بہانہ کر کے روزے کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان ہو، امت محمد ہو، وہ روزہ نہ رکھے وہ تو میرے بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شرم کرے میرے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا رمضان کے مہینے میں مسلمان کے ہوٹل بند ہونا چاہیے، لیکن آج جاؤ سٹی کے اندر مسلمان کے ہوٹلوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، جسے باہر روزہ نہیں توڑ سکتے، پردے کے اندر آ کے 12 بجے دن میں افطاری کر لو۔ ہوٹل والوں اگر کوئی ہے تو وہ بھی کام کھول کر سن لیں، اگر کوئی روزے دار تمہارے ہوٹل میں آ کے پردے کے پیچھے روزہ توڑتا ہے، روزہ توڑانے کا سبب تم ہو، تم بھی گنہگار ہوگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بھائی وقت کی قلت ہے، میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں، انشاءاللہ ہم تو بکتے رہیں گے، پورے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا کام سننا اور نکالنا ہے، میرا کام بکنا ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں انشاءاللہ میں اور اگلے جمعہ آپ کو فضیلت رمضان، فضیلت روزہ بتاؤں گا۔ میں آپ کو جو ایک اہم ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی بہت سارے مسلمانوں کو شک ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں آج آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کھانے پینے سے، چاہے جو بھی چیز کھائیں جو بھی چیز پیئیں،
کھانے پینے سے میرے بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری جو باتیں یہ ہے، کسی اگربتی کا جو آپ کی ادھر جلایا جاتا ہے، اگربتی ہوا یا اور کوئی بتی ہوتا ہے، اگر وہ بھی اس کا دھواں بھی اگر آپ کے ناک میں چلا گیا، اندر تک چلا گیا، سونگنے کی غرض سے، اس کا خوشبو لینے کی غرض سے، اگر آپ کے اندر کسی بتی اگربتی یا جو خوشبوئیں ہوتی ہیں جلانے کا، اگر وہ آپ کے اندر سونگنے کی غرض سے آپ نے اس کو اندر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کہیں سے جا رہے تھے، کسی دکان والے نے بتی جلائی ہے، اگر آپ نے اس کو سونگ لیا، آپ خود سونے نہیں، آپ کے ناک کے اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کہیں پہ بتی جل رہی تھی، آپ وہاں جا کر خود سونے اس کی خوشبو کیسی ہے، اگر آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو میرے بھائیوں پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا نکسیر پھوٹ گیا، یعنی ناک کے اندر سے خون نکل آیا، اگر اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندر سے خون نکل آیا، اگر آپ کو پکا معلوم ہے کہ خون میرے نرم ہڈی تک نہیں گیا ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ کو نرم ہڈی تک نکسیر جو پھوٹی تھی، یعنی ناک کا جو خون نکلا تھا اندر چلا گیا، نرم ہڈی تک پہنچ گیا تو بھی روزہ میرے بھائی ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہافی کر رہے تھے، جمائی لے رہے تھے، یا آپ کا منہ کھلا ہوا تھا اور ہوا چل رہی تھی، آپ کے منہ کے اندر، حلق کے اندر دھول چلا گیا یا کپڑا چلا گیا یا کور چلا گیا، کوئی اور بھی چیز چلا گیا، یا درخت کا کوئی پتا بھی چلا گیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ خود لیے یا نہ لیے، آپ کا منہ کھلا ہوا تھا، آپ کے منہ کے اندر گرد و غبار چلا گیا، مٹی چلی گئی یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا چلا گیا تو بھی میرے بھائی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے سحری میں بہت زیادہ کھا لیا تھا اور آپ کے پیٹ عجیب سا کر رہا، عجیب سا آپ کا من کر رہا، اور آپ نے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر قید کیا تو بھی آپ کا روزہ میرے بھائی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم کہتے ہیں سحری میں زیادہ نہ کھائیں، سحری سنت طریقے پر کھائیں۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی ایک گلاس صرف دودھ پی لیا کرتے تھے، کبھی ایک گلاس صرف پانی پی لیا کرتے تھے، یا صرف 2 کھجور ایک گلاس پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے سحری کھانے کا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی پورے اوپر تک کھا لیتے اور پورے دن افطاری تک کچی بیکار کرتے رہتے۔ میرے بھائی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا روزہ مکروہ ہے۔ اگر آپ کو شام تک کچی بیکار آتی رہی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہاتھ ڈال کر، عجیب سا من کر رہا تھا، ہاتھ ڈال کر طے کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات ناک کا یہ بھی ہے، اگر آپ نے ناک کے اندر دوائی ڈالی ہے، دوائی کوئی میڈیسن ناک کے اندر ڈالی ہے تو بھی میرے بھائیو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے اندر اگر آپ نے دوائی ڈالی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، پیچھے کے حصے سے، اندرونی حصے سے اگر آپ نے وہاں پر دوائی لگائی ہے، میڈیسن لگائی ہے تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے بیوی سے باتیں کر، نئی شادی ہوئی، بیوی سے باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ میں ہے، اگر آپ نے بیوی سے جمع نہیں کیا، بیوی سے ملے نہیں، پھر بھی آپ ناپاک ہو گئے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہ سمجھے ہم بیوی سے ملاقاتیں کریں گے، ہم بستری کریں گے تبھی میرا روزہ ٹوٹے گا، نہیں۔ آپ نے بیوی سے غلط بات کیا، نئی شادی ہوئی، نیا جوڑا، پھر بھی آپ ناپاک ہوتا ہے، چاہے جس طریقے سے ہو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی میرے بھائیو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم کہتے ہیں ہم تو عالم نہیں ہیں، چھوٹے موٹے ہیں، ہمیں زیادہ کچھ نہیں آتا، جو مستند عالم ہیں ان سے میرے بھائیو رمضان کے مسائل پوچھا کریں۔ رمضان مسائل میں میرے بھائیو نہ شرمایا کریں، یہ باریک مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ عورتوں کے بارے میں ہے، اگر ان کی شرمگاہ میں کوئی بیماری تھی، اگر وہاں پر انہوں نے دوائی لگائی ہے ان کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت روزے سے تھی، مہینے کا جو ان کو آتا ہے ماہواری وہ آ گئی روزے کی حالت میں، پھر بھی ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور بھی بہت ساری میرے بھائیوں چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ ڈالتا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے بات سمیٹتا ہوں اور آپ سے میرے بھائیوں مؤدبانہ التماس ہے، رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کم سے کم پہلے آ جایا کریں. قیمتی باتیں آپ سن لیں گے، میری باتیں دوسرے مسجد میں جاتے ہیں وہاں کم سے کم پہلے چلا جایا کریں. آپ مسئلہ مسائل جان لیں گے، آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی. اور میرے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، زیادہ آپ کو اجر ملے گا، 1 کا 70 ملے گا. آپ کو معلوم ہے کتنا ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہر جمعہ جو 3 جمعہ سے میرے بھائی ہمارے مسجد میں اعلان ہوتا ہے عشق کے بارے میں، انشاءاللہ آج بھی ہوگا. اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے، رمضان کا مبارک مہینہ اس میں بہت زیادہ ثواب خرچ کرنے کا، اس لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر میرے بھائیوں امید ہے آپ حصہ دیں گے، اپنے نام سے اپنے مرحومین کے نام سے نام لکھائیں گے. آپ پر پورا بھروسہ ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھے.